تو ناموں کا یعنی اثر ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے یا تو انبیاء کرام کے نام پہ رکھیں یا صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ان میں سے کسی کے نام پہ رکھیں۔ اکثر اولیاء کرام کا نام آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی کے نام پر ہو، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام دیکھ لیں عبد القادر، ٹھیک ہے، داتا علی حجویری کا نام دیکھ لیں حسن علی، ہے نا، علی بن عثمان، خواجہ خواجگان کا نام دیکھ لیں حسن سنجری، تو اس طرح امام ابو الحسن شاذلی آپ کا نام بھی علی ہے۔ تو بڑا مطلب ہے کہ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب اسی ضمن میں اگر نام کسی بزرگوں کے نسبت سے اگر بچے کے نام رکھے جائیں لیکن وہ اس کا معنی، اب اگر نسبت سے نام رکھے جائیں گے تو پھر معنی دیکھیں گے یا نسبت دیکھیں گے؟ مثلا حنظلہ کڑوی بوٹی ہے نا، ہاں حنظل، اب یہ ارشاد فرمایا نا کہ اب یہ نسبت دیکھی جائے، جب بزرگوں کا نام ہوگا نا تو نسبت کو دیکھا جائے گا، تو اب اس کا بھی اچھا ہی معنی آئے گا، یعنی اچھا تاثر آئے گا۔ بالکل، یہ حنظلہ کا معنی یہ کہ کڑوی جڑی بوٹی ہے نا، اندرائن، اندرائن ہے نا اس کا معنی، جس کو پنجابی میں کوڑ تما بھی کہتے ہیں، اس کو اتنا کڑوا ہوتا ہے وہ، لیکن دیکھیں اس کے فوائد تو ہیں نا، وہ بیماری کو دور کر دیتا ہے، شوگر کا علاج ہے، تو وہ غیر کے لیے تو کڑوا ہو بھلے۔ عرب جو نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا، بھیڑیا نام رکھ دیا، اچھا چیتا نام رکھ دیا، شیر نام رکھ دیا، تو یا یہ اپنے کانٹا نام رکھ دیا، کانٹا بھی نام رکھتے تھے، شوک، بھئی کانٹا یہ کیا دشمن کے دل میں پیوست ہوگا، تو اپنے بیٹوں کے نام ایسے رکھتے تھے۔ اب جیسے حنظلہ بھی اسی پس منظر میں رکھا گیا نام، اور وہ اس کا ایک نام معنی بھیڑیا بھی ہے، ہاں بھیڑیا معنی۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ یہ فعال دیتے تھے کہ ہمارے بچے دشمنوں کے حق میں تیر تلوار ثابت ہوں گے۔ تو حنظلہ کا معنی ہے کہ جس کو کوئی کھا نہ سکے، جو کسی کو ہضم نہ ہوتا ہو، ارے میرا بیٹا ہے آئی کسی سے مغلوب، وہ ایسا نہیں کہ اس کو منہ میں رکھ لے گا، منہ میں ڈال لے گا کوئی اس کو، نہ نہ نہ۔ اچھا غلاموں کے نام رکھتے تھے تو بڑے پیارے پیارے نام، یعنی نفع والے، نافع، سالم، سالم مولا یعنی حذیفہ، یعنی سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آپ غلام تھے سالم، اور بڑے بڑے قاریوں میں آپ کا نام آتا تھا، آپ کا نام سالم تھا۔ غلاموں کے نام عرب رکھتے تھے کہ جو جن سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہو، اور تکلیف دینے والے نام اپنے لڑکوں کے رکھتے تھے، بیٹوں کے نام، تاکہ دشمنوں پہ ہیبت تاری ہو۔ اس طرح ہوتا تھا۔ اب نسبت جب آ جائے گی تو پھر معنی کو نہیں دیکھیں گے۔ ویسے بھی عربی کا قانون ہے کہ جب کسی چیز کا نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں صفت کا معنی تلاش نہیں کرتے، یعنی معنی نہیں دیکھا جاتا، پھر ہاں معنی نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے کسی کا نام ہے فاضل، اب فاضل کا معنی فضیلت والا، پڑھا لکھا، عربی فاضل، عرب ہے نا، اسلامیات کا فاضل، اب بھلے وہ کون ہو، اس کے محاورہ بھی یہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، تو اب رکھ دیا تو فاضل تو ہے، وہ اس کا نام ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا بالکل ہی نہ ہو، انگوٹھا چھاپ کا ہو، اور بالکل ہی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، نام اس کا فاضل ہے۔ علم دین، اب علم دین نام رکھ دیتے تھے، علم الدین نام رکھ دیتے تھے۔ اب وہ ویسے تو علم الدین جو یعنی شہید غازی ہے، غازی علم الدین شہید، ان کا تو الگ ہی معاملہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ عام ہمارے دیہاتوں میں جو نام رکھا جاتا ہے تو نام رکھنے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اچھا معنی ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کی ویسی تربیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا نام چینج کرو بھائی، یہ عالم الدین یا علیم الدین نام نہیں رکھو، اس کا نام جاہل الدین رکھو کیونکہ اسے پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، نام وہی رہتا ہے اس کو۔ بچوں کے نام ہوتے ہیں طوفان خان، یہ خان، سمندر خان، اچھا
پٹھانوں کا ایک پٹھان سے میں نے سنا اور بلکہ پڑھا بھی تھا شاید ایک جگہ کہ ان کے بعض قبیلوں میں یہ رواج ہے کہ جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ آتا ہے یا دادا کوئی بھی آئے گا جس نے نام رکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کو گود میں لے کے نا اور ایک گھومتا ہے چکر لگاتا ہے ایسے اور اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے اور جس چیز پر سب سے پہلے نظر پڑے نا اس کے نام پہ اس کا نام رکھ دیتا ہے. یہ ایک ان کا اصول ہے. اب کلاڑی پہ نظر پڑ گئی تو وہ لگ دے اس کا نام ہے, اس کو پشتوں میں جو بھی کہتے کلاڑی وہ نام رکھ دیا. ہمارے قریب میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا دوا خان. دوا, میں نے کہا یار دوا کیا ہو رہا ہے؟ دوا خان یعنی دوا, بھائی دوائی پینی ہوتی ہے دوا, دوا خانہ. کہہ رہے دوا, یار ہمارے یہاں ایسے رکھ دیتے ہیں نام نا. موزہ خان, میں ہمارے کو پیشنٹ تھے وہ آئے, میں نے ان کو نام جو ہے پوچھا تو کیا نام ہے والدہ کا, والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے, ہنسنے لگے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا نام ہے؟ کہنے لگے موزہ خان. میں نے کہا یار یہ کون سا نام ہوا؟ کہ بس ہمارے یہاں رکھ دیتے ہیں ایسے الٹے سیدھے نام, بس پتہ نہیں کیا, ان کو بھی نہیں پتا بیچارہ, بس کا نام ہے وہ چلانا. ایسے ہو جاتا ہے کہیں. اگر ایسا نام رکھ دیا تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو چینج کر دینا چاہیے. کوئی اچھا نام رکھے, ہاں اچھا نام رکھنا چاہیے, نام اچھا ہونا چاہیے, نیک فال. اسی طرح نسبت اگر دیکھی جا رہی ہے تو یزید تو بڑا پیارا نام ہے, تو پرویز بھی بڑا پیارا نام ہے. سنا ہے اہل سنت والے دونوں نام نہیں رکھتے. پرویز کے بارے میں لوگوں کو زیادہ نہیں پتا, یزید کا تو پتا ہے. یزید کا لفظی معنی تو ہے کہ بڑھانے والا, کسی چیز کو بڑھانے والا. زید سے زیاد ہے, یزید ہے, ان کا معنی مادہ ان کا ایک ہی ہے. اچھا ہے, مطلب معنی تو اچھا ہے. معنی تو اب تو اچھا کہتے ہوئے بھی ہمیں وہ لگتا ہے آپ نہیں بولے اس کو اچھا. ہاں ڈکشنری میں اس کا معنی ہے کہ بڑھانے والا, لیکن اب اس کے نام کے ساتھ اس قدر ذلت مسلط ہے یزید کے نام کے ساتھ کہ کوئی بھی اپنا بیٹے کا نام, بچے کا نام یزید نہیں رکھتا, کیونکہ اس کے نام کے خوبی جو تھی نا اس کے اوپر نسبت غالب آ گئی. نسبت ہے اس کی خراب, قابل مذمت. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آپ کسی کو گالی دینی تو یزید کہہ دو, ہے نا, ہمارے اہل سنت میں تو یہی ہے. اس لیے جو چیز غالب آتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. کسی پر عالمیت غالب ہے جیسے اسماعیل, ابراہیم, اسی طرح ابو بکر یا عمر, تو ان کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا, ان میں ان کی عالمیت اور نسبت کو دیکھا جاتا ہے. تو یزید میں بھی نسبت غالب ہے, یہاں تو یہ معنی اگر اچھا ہی ہو بھلے, لیکن نہیں رکھتے لوگ, بولتے ہیں نہیں یار یہ کیا ہے. پرویز کے بارے میں, ہاں پرویز جو تھا وہ بادشاہ تھا, مجوسی بادشاہ تھا, جس نے خسرو پرویز, یعنی خسرو کہتے بادشاہ کو, اور پرویز کا معنی ہوتا ہے پرواز کرنے والا, جس کو شہباز کہہ لو آپ, ہمارے یہاں پر اردو میں شہباز کہہ لو. تو پرویز کا معنی بھی پرواز اور پرویز, پرواز کرنے والے کو پرویز کہتے ہیں, یعنی جو پرواز کر رہا ہو. معنی تو اس کا صحیح ہے, لیکن یہ بادشاہ تھا اور یہ تھا گستاخ رسول. تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نامہ, یعنی جو خط مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا, اس کے اس شخص نے, بدبخت نے پرسے کر دیا, ٹکڑے کر دیے, پھاڑ دیا, تو خط کو شہید کر دیا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد کسرا نہیں رہے گا, یہ آخری کسرا ہے, سلطنت ختم اس کی. اس کے آن دا ادر ہینڈ جس سے کہیں نا, دوسرے بادشاہ کو, روم کا بادشاہ تھا عیسائی,
اس کو بھی خط بھیجا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے خط کی تعظیم کی، خط اپنے پاس رکھ لی، اسلام قبول نہیں کیا، سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن خط کو اس نے سنبھال کے رکھا، عزت کی خط کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، اس نے میرے خط کی تعظیم کی، اللہ اس کا ملک سلامت رکھے۔ آج تک عیسائیوں کی حکومت قائم ہے، اور مجوسیوں کی حکومت، مجوسی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، حکومت تو دور کی بات ہے، یہ واحد وہ قوم ہے جو سکڑتی چلی جا رہی ہے اور بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہاں؟ تو پارسی، وہی فارسی نا، فارسی مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست، تو وہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ حالانکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تعداد میں زمین کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ایران کی سلطنت تھی پتہ نہیں کئی ہزار سال کی، 2-3 ہزار 4 ہزار سال کی سلطنت تھی ان کی، ساسانی حکومت انہی کی تو تھی، مجوسیوں کی۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ دعا دی کہ یہ آخری کسرا جاؤ، کہ آج کے بعد کوئی تمہارا بادشاہ ہی نہیں ہوگا، کسرا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ، اس کے ختم ہو گیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ظاہر سی بات، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت کے لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو فرما دیا، اب وہ چینج ہونے والا تو وہ ہے نہیں۔ کیا بات ہے جی۔ تو ناموں کو تبدیل کر لینا چاہیے، اگر اچھے نام نہ ہو تو نام تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوچ کے تبدیل کر لینا چاہیے کہ یہ نام کل بروز قیامت آقا کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا، بندے نے تو سرکار پوچھیں گے کیا نام ہے تمہارا، اگر پوچھ لیا۔ ہاں، ویسے تو سرکار تو جانتے ہیں، اس کا بھی نام جانتے ہیں، ان کے نسلوں کو جانتے ہیں کون ہے، لیکن اس کو وہاں بتاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، ایسا نام نہیں رکھو کہ کل بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے پریشانی ہو ہمارے بچے کو، یا قبر میں تو کم سے کم ابھی فوراً ہی چلا جانا ہے نا تھوڑے عرصے کے بعد، تو وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدگی نہ ہو ہمارا نام سن کر، ہمارے بچے کا نام سن کر کہ یہ کیا نام رکھا بھائی، یہ کون سا نام ہے، اچھا نام رکھو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا فرض عین ہے، تو یہ نیت کرے بندہ کہ آقا خوش ہوں گے۔ ویسے بھی جو بندہ نماز پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نام جانتے ہیں، سب کے کام جانتے ہیں، اچھا نام رکھیں۔